ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات وحبيبنا وأحببنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وهادينا ومكينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا. ساری نانی دادی ماں میری اللہ کے گھر جا کے ندرا جیسے جا سوئی تھی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ثواب ملتا ہے. لیکن اندر جائیں گے آ کر کے بچوں میں لگے بہا دے ٹوٹتے سمے کو کام کر دیا. پوری توجہ ٹوٹنا سیکھ کوئی فون سن رہے ہیں آنا بھی نہیں جانا بھی نہیں. دین کی گل سننے کا ادب کہڑی جگہ کے بارے سن اگر اللہ کے گھر نہ آئے. سب نبی اچھے. میرا بندہ اتنے بغیر ہوتا ہے میں فرض ہے کہ تم اللہ کے نبی کی سچی گل سمجھا کے ایک لاج میں چلو میں بلندر بات ختم کرنا چلو کم کرو 4 گھنٹے پوری باوضو ہوتی بندہ اللہ کے گھر جا
جتنی دیر اللہ کے گھر کو توفیق ملے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ زبان الحرکت زبان کی شبہ اسے کم واسطے سبحان اللہ. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب میں وہ مکے کا در یتیم اچھا. اب گلب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا. ان کے نام میں یہ دو مرتبہ میم اچھا. سب نبیوں میں وہ برتر ہیں وہ رسول عربی. سب صحیفوں میں بھی قرآن حکیم اچھا. محمد وہ جسے ساری خدائی سلام کرے. محمد وہ جسے ساری خدائی سلام کرے. علی وہ کہ کعبہ جس کا احترام. فاطمہ وہ کہ جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے. حسن وہ کہ خدا جنت جس کے نام. حسین وہ کہ سر کٹا کر بھی تلاوت قرآن کرے. محمد کا سارا گھرانہ ہو کہ جس کی تعریف سارا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. انتہائی واجب الاحترام. اگر احباب غصے کا اظہار نہ کریں تو تھوڑی دیر نیڑے آ جائیں. میں سامنے بیٹھا میرے سامنے بالکل جگہ خالی ہے سینٹ نہیں ہے. تھوڑی دیر نیڑے آ جاؤ تاکہ میرے دقت نہ ہو. میں گل کروں تو مجھے دقت نہ ہو. ہر کسی کی طبیعت الگ ہے. مقصد یہ نہیں کہ تمہیں تنگ کرنا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ یار مل جل سے دائیں بائیں کتنے بندے پوری دن میں دھیان دکھائی جانا. میرے تو پریشانی نہیں دیتے یہ گلا سمجھانی ضروری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب تو پہلے میں دعا کرنا اللہ کریم جس مرحوم دے سارے ثواب واسطے تساں دے میں جمع ہے اللہ کریم میری بخشش فرمائے. اللہ رب العزت اپنا دی اولاد و اپنے والدین واسطے سب کے جاریہ بنائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. کسی کی موت کے بعد جمع ہونے کا مقصد اپنی موت یاد کرنا ہوتی ہے. کیونکہ آج ایک کا جنازہ ہوا ہے کل میرا اور آپ کا بھی تو ہو سکتا ہے جنازہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے عقل مند دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے والا. وہ عقل مند آدمی ہے جو موت کے بعد زندگی کی تیاری کرتا ہے. میں اور آپ عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں عقل مند وہ آدمی ہے جس کی پہلے ایک دکان تھی آج اس نے 2 دکانیں بنا لی. بڑا عقل مند ہے جس نے 2 دکانیں بنا لی. پہلے ایک گاڑی تھی آج اس نے 2 گاڑیاں بنا لی. میں کہتا ہوں بڑا عقل مند آدمی ہے. پہلے ایک کارخانہ لگا ہوا تھا آج اس نے 2 کارخانے بنا دیے. میں سمجھتا ہوں بڑا عقل مند آدمی ہے. ایک فیکٹری تھی دوسری لگا دی. بڑا عقل مند آدمی ہے. 1 ایکڑ زمین تھی آج اس نے 5 ایکڑ بنا لی. بڑا سمجھدار آدمی ہے. اپنی اولاد کی بڑی سوچ رہا ہے. یہ ہے سوچ میری اور آپ کی. یہ میری اور آپ کی عقل نے کہا کہ یہ بندہ بڑا عقل مند ہے.
اس پوری روئے زمین پر سب سے بڑا عقل مند وہ میرا اور آپ کا نبی ہے. اس کی زبان نبوت سے یہ کلمات نکلے کہ میں محمد کریم کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے. میری اور آپ کی نظر میں عقل مند کوئی اور ہے، اور حضور علیہ السلام کی نظر میں ان کی عقل کے مطابق سمجھدار اور دانا آدمی کوئی اور ہے جس نے موت کی تیاری کی. یہ سوچ ہے میری اور وہ سوچ ہے کائنات کے نبی کی. اتنا فرق ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جن کی حکومت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک. میں ان میں سے ایک دو بندوں کے نام ذکر کرتا ہوں کہ جن کی حکومت کتنی، ایک ملک نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک ضلع نہیں، جن کی حکومت، تھوڑا یہ لفظ تو میرا نام بول سکتا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اتنی بڑی سلطنت اور حکومت، لیکن اس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہا یہاں تک کہ وہ ناکام ہو کر چلا گیا. حکومت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ناکام گیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے. نام اس کا ہے فرعون. اتنی بڑی سلطنت، 16 لاکھ فوج کا آرمی چیف، لیکن ناکام گیا. اور کوشش یہ کی کہ میں وقت کے نبی کی بات نہیں مانوں گا. ان کے مقابلے میں آیا اور اتنا مقابلے میں آ کر اتنا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو وہ میں ہوں. میں نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں نے ہی آسمان کے سورج کو روشنی دی ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہی آ رہا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا جو مالک ہوں. اس بات پر بھی آیا، کہنے لگا کہ یہ جو دریا چلتے ہیں نا، یہ میرے حکم کے مطابق چلتے ہیں. یہ دریا کس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں؟ اللہ. بلند آواز سے میرے اللہ نے ہمیں مفت میں زبان دی ہے. جہاں کتنا زیادہ گوشت ہے، جہاں کتنا گوشت ہے، لیکن یہ نہیں بولتی، یہ بولتی ہے. کیوں؟ اور پھر دیکھیے گا اس کے ارد گرد 32 دانت لگائے ہیں، 32 تالے لگائے ہیں، اور تالوں کے باہر پھر دیوار قائم کی ہے ہونٹوں کی، کہ جب بھی بولنا ہو تو خیر کا زبان سے جملہ نکالنا. یہ زبان جس وقت بھی کھولنا، یہ 32 تالے کھلیں گے، یہ دیوار ٹوٹے گی، پھر جہاں سے نکلے سبحان اللہ. ہماری زبان جب بھی کھلتی ہے، میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، ہو بھی جائیں گے تو کچھ نہیں، اللہ کے گھر میں سچی بات کہنا ضروری ہے. ہماری زبان جب بھی کھلے گی، کسی کی غیبت، چغلخوری، بہتان، کسی کے اوپر تہمت لگانے، کسی کے ماں بہن کی عزت کے تذکرے چھیڑنے، کسی انسان کے تذکرے چھیڑ دینے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا. یہ زبان کا یہ کام نہیں ہے. زبان کا کام ہے اللہ کی تعریف اور رسول پر درود. اس کا جو کام ہے وہ کرنے کا یہی ہے. اب رہی میری اور آپ کی مرضی کہ میں زبان کو صحیح استعمال کروں یا غلط استعمال کروں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک جملہ ہے عربی کا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جرم ہو کبیر و جرم ہو کبیر. جسے کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے زبان چھوٹا سا وجود ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا وجود ہے، اور جو اس سے جرم نکلتے ہیں وہ کائنات کے بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں. میاں بیوی میں جو طلاق ہوتی ہے، زبان سے جو طلاق کے لفظ استعمال کرتے ہیں، 2 خاندانوں نے جدائی کر دی ہے زبان. جسے کے اعتبار سے چھوٹا سا جملہ، جس عورت کو دیکھنا گناہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو نکاح میں قبول کر لیا، اب اس کو دیکھنا ثواب. یہ زبان سے تو نہیں اظہار کیا نا اس کا. جرم کے اعتبار سے بڑے جرم کرتی ہے. کسی نے کسی کو ماں بہن کی گالی دی تو قتل تک نوبت پہنچ گئی. کسی کو تو نے گالی دی تو قتل و غارت تک پہنچ گیا. کیوں؟ یہ زبان کی یہ سارے جرم ہیں. اور پھر دیکھیے جرم زبان کرتی ہے، مار کون کھاتا ہے؟ سر، وجود. یہ جرم کرنے کے بعد چھپ جاتی ہے. یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذرا کھولتے وقت سوچیں کہ یہ 32 تالوں کو تو نے توڑا ہے، 32 تالے، اور اس دیوار کو تو نے پھلانگ کے کسی کے اوپر حملہ کیا ہے. ذرا سمجھ کے بولا جائے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. میری زبان کا ہر نکلنے والا بول، اللہ قرآن میں فرماتی ہے کہ جہاں فرشتہ مقرر ہے جو تیرا بول لکھ رہا ہے. تیرا زبان سے نکلنے والا نیکی کا کام بھی، نیکی کا بول بھی یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، اور تیری زبان سے نکلنے والا برا جملہ یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا. اقرا کتابک، قرآن کریم کی آیت ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے ذرا نامہ اعمال کو پڑھ کے دیکھ تو صحیح، اپنے نامہ اعمال کی طرف ذرا دیکھ تو صحیح، جو تو کر کے آیا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے. قیامت کے دن تو میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے. ہم غریب سے غریب لوگ ہیں. ہمارے یہاں کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ الماری کے اندر قرآن کو مٹی کھا جاتی ہے، کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے اس بستی میں، میں بھی ادھر کا رہنے والا ہوں، اس بستی میں، اس میں میرا گھر بھی شامل ہے، کہ جس میں پرسکون انسان زندگی گزار رہا. غریب سے غریب پھر امیر سے امیر کے گھر چلے جائیں. ایک تعلق والے سے بات ہوئی، کہنے لگا میری ماہانہ تنخواہ ہے 19 لاکھ روپیے. 19 لاکھ. میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتا. اب باپ کو کیا نیند آتی ہوگی کہ جس کا بیٹا اس باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہو. تنخواہ کتنی ہے؟ 19 لاکھ منتھلی، مہینے کی. اور 19 لاکھ والے کہ جب باپ فوت ہوا تو جنازہ پڑھنے آیا تو پوزیشن یہ دیکھی، میرے ایک طرف جنازہ جو پڑھ رہا ہے اس نے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں، یوں کر کے جنازہ پڑھ رہا ہے، اور میری اس طرف میں جو جنازہ پڑھ رہا ہے اس نے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایک نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں نماز جنازہ میں، اور ایک نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اب اس کا دل و دماغ کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ زندگی میں پہلی بار باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، اتنے بڑے پوسٹ پہ افسر ہوں. اس نے یہ کیا کہ ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک ہاتھ باندھ دیا. اس کا کام بھی پورا، اس کا کام بھی پورا. جنازے کے بعد باپ کی میت کے سرہانے آ کر زاروں قطار رویا اور کہنے لگا کہ یہ سارا جرم کسی باپ کا ہے. کہنے لگا وجہ تیری اتنی بڑی تنخواہ، اتنا بڑا عہدہ اور منصب اور اتنا بڑا افسر، رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم دی کہ مجھے آج یہ بھی پتہ نہ چلا کہ باپ کے لیے کیا دعا مانگوں. یہ جب مسجدیں آباد ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، تب جا کے ہمارے جوانوں کو اور بوڑھوں کو پتہ چلے گا کہ نماز جنازہ باپ کا کیسے پڑھنا ہے. میری بات سے ناراض نہ ہو. ہمارے گھر میں اگر کوئی باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، یہ ایک فکر پیدا کرنے کے لیے میں باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ مجھے بھی فکر ہو جائے اور آپ کو بھی ہو جائے. باپ جب کسی کا فوت ہوتا ہے تو اس کو غسل کون دیتا ہے؟ تھوڑا سا بولے تو یہ باپ کس کا؟ مولوی صاحب کا فوت ہوا ہے. میرے باپ کو استنجا کون کروائے؟ کیوں؟ یہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ خدا کے گھر میں آج تک میں نے کسی کو غسل نہیں دیا. دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، اس کو فکر کرنے کے لیے. کسی ہماری بستی کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا استاد جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے. جس کا باپ فوت ہو وہ اسی مجلس میں بھی بیٹھا ہے لیکن اس کو نہیں پتا میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو آ کر غسل دینا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جتنے بچے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر میں ان کو چھوڑ کے وہاں جاؤں گا، کتنے منٹ یہاں سے ضائع ہو جائیں گے، ان کا وقت ضائع ہوگا. اور تیرے باپ کو میں جا کر غسل دوں؟ میری بات سے ناراض نہ ہونا. میں نے اس کو پہلے سمجھایا کیونکہ وہ سمجھدار بھی تھا، واقف بھی تھا. باپ تیرا فوت ہوا ہے اور اس کو استنجا میں نے کروانا ہے، میری ڈیوٹی تو نہیں ہے. کہنے لگا بات تو سچی ہے، ڈیوٹی تو میری تھی. میں نے کہا اب داڑھی میں سفید بال آ گئے اور آج تک یہ نہ پتہ چلا کہ باپ کو غسل کیسے دوں. مولوی کی ذمہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ جب میں وہاں پر پہنچا
تو پھر وہاں جا کر ایک آدمی نے، بوڑھا آدمی تھا عمر کے اعتبار سے 70-80 سال عمر، اس نے آ کر میرے سامنے رکھی کہ آپ یہاں بیٹھ کر مولوی صاحب یہ کفن تو بنائیں، مشین چلائیں، کپڑے سلائی والی مشین، آپ یہ کفن تو بنائیں۔ میں نے کہا میں درزی نہیں ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، یہ کام میرے ذمہ تو نہیں ہے کہ میں نے تیرے باپ کا کفن میں نے بنانا ہے۔ اب جس کا باپ فوت ہوگا وہ تو پریشان ہوگا کہ مولوی صاحب نے مجھے کیا جواب دیا ہے، میں تو اس کو پیسے دیتا رہتا ہوں۔ بس جب مولوی صاحب کا ٹھیکہ ہوا تو میں دین سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ کفن مولوی دے گا، میرے باپ کو سجدہ مولوی کرائے گا، وضو مولوی کروائے گا، غسل مولوی دے گا، قبر میں مولوی اتارے گا، جنازہ مولوی پڑھے گا، ختم مولوی پڑھے گا، ہفتے کے بعد 11ویں دن کے بعد 40ویں کے بعد مولوی پڑھے گا، 10 محرم کو مولوی آئے گا۔ تو میری اور آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ یہی فکر پیدا ہو جائے، ہمارے ہر گھر میں عالم پیدا ہو سکتا ہے۔ باپ میرا فوت ہو جائے، ماں میری فوت ہو جائے، اب جنازے کے لیے کہ کون آئے میری ماں کو غسل دے؟ خدا را ایسا نہ کرے، یہ دین لاوارث دین نہیں ہے۔ بزرگ کے لگے میں کہ السلام علیکم۔ آج کے بعد تو ارادہ کریں یار، کسی مولوی صاحب سے میں میل جوڑ رکھوں، آسان ہے۔ اب داڑھی سفید ہوگی، مولوی کے پاس کیسے جاؤں؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے جاؤں۔ وہ میری جماعت نہیں ہے کہ آپ کہیں کس کی جماعت، تبلیغی جماعت میں جائے، ان کو کہ یار مجھے غسل کے فرض بتاؤ، میں نے اپنے باپ کو، ہو سکتا ہے یہ سعادت مجھے مل جائے کہ میرا جو باپ فوت ہو جائے میں اس کو غسل تو دے سکوں۔ میری جو ماں دنیا سے چلی جائے، میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو سمجھا سکوں کہ یار کون نے غسل دینا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ان باتوں پہ عمل کی کوشش فرمائیں، اس میں کوئی میرا فائدہ نہیں ہے۔ میرا فائدہ تو اتنا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں پڑھایا اور آج اس ممبر پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ باپ کو غسل کی باری آئے گی، کسی مولوی کے دروازے پہ دستک نہیں ہوگی، خود اپنے دل کو دستک دینے کی آؤ گے۔ اپنے باپ کو پیشاب کروانا ہے تو کون ہمسائے کے گھر میں لوگوں کو بلانا پڑے گا، ایسا نہ کریں۔ اب یہاں فوت کی ہوئی ہے، اللہ سب کو بخشش فرمائے۔ میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا کہ بیان کریں، کاش کہ اس کا بیٹا پڑا ہوا ہوتا اور وہ اپنے باپ کے متعلق کچھ کہتا تو دل سے کیا دعائیں نکلیں، اور بیٹا باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے جب کہے گا قل هو اللہ احد، یہ دعا مانگے گا، اس کا انداز کیا ہوگا۔ اور کرایہ کے مولوی صاحب کا، میں بھی کرایہ کا ہوں، کرایہ کے مولوی صاحب جو دعا مانگے گا اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ایسا نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں، اولاد کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں۔ میں ہاتھ باندھ کے بھی آپ سے پوچھوں یار غسل کے فرض کتنے ہیں، ہمارے سر جھک جائیں۔ وضو کے فرض کتنے ہیں، سر جھک جائیں۔ غلام کس کے ہیں، حضور کے غلام۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، حضور کا۔ حسین کی نانی کا نام کیا ہے، پتہ نہیں۔ علی کی ماں کا نام کیا ہے، پتہ نہیں۔ نام تو علی کے لیتے، بڑے بڑے نعرے لگا دیتے ہیں، نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں، روزانہ لگایا کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی چڑھ نہیں۔ لیکن یہ دیکھیں علی کے ساتھ ہمارا نقشہ کیا ملتا ہے۔ علی کے بابے کا نام کیا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، اس کے پردادے کا نام کیا ہے۔ علی کی زندگی کی کوئی نماز قضا آپ دکھا سکیں؟ مجھے علی سے بڑی محبت ہے، کہنا ایک بھی نہیں مانوں گا، یہ محبت کے آثار میں ہے، وگرنہ ایسے کہنے والے پہلے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ میں مثال دینے لگا تھا، پھر بات ادھر ادھر ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ سب سے بڑا میں خدا ہوں، سب سے بڑا، تھوڑا جی ناراض ہو گئے، سب سے بڑا میں خدا ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں خدا ہوں، اس نے اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے کہا کہ یہ دریا میرے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ذرا میری طرف دیکھیں۔ ایک وقت آیا کہ موسیٰ کلیم یہاں سے نکل پڑے کہ یہ لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، نیک اعمال نہیں کرنے دیتے، پوری ٹیم کو لیا اور یہاں سے نکل پڑے، پوری ٹیم کو لے کر یہاں سے نکل پڑے، اور اتنے دور چلے گئے کہ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ یہ جو دریا ہے، اللہ نے کب کیا کرو، یہ سامنے دریا پیچھے فرعون۔ اللہ نے فرمایا تو میرا بندہ ہے، تیرا میرے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو دریا کو کہے کہ اللہ کے حکم سے راستے بنائے، یہ بنائے گا۔ دریا نے راستے بنائے اور پوری ٹیم 6 لاکھ مسلمان دریا کو کراس کر کے چلے گئے۔ پیچھے فرعون آیا، اس نے کہا کہ لوگوں دیکھو 16 لاکھ فوج لے کر آیا، اور کہنے لگا یہ دریا نے میرے استقبال میں راستہ بنا دیا، اب میں بھی اس دریا میں آنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے یوں کہا
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. سبحان اللہ. جب یہ لشکر لے کر یہاں دریا کے کنارے پہ پہنچ کر اعلان کرنے لگا کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، آج فرعون کا استقبال دریا کر رہا ہے، اس نے میرے آنے کی وجہ سے راستے بنا دیے گئے. اللہ نے فرمایا اندر تو آؤ. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب پوری فوج کو لے کر دریا کے اندر پہنچا اور درمیان میں پہنچا، میرے اللہ نے دریا کے نام پیغام بھیجا کہ دریا آج کے بعد تو بند رہا ہے، ابھی چلنا شروع کر دے. یہ تو میں اور آپ بھی جانتے گئے، ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ دریا کس کے حکم سے چلا کرتے گئے. میرے اللہ نے فرمایا قال آمنت، میں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. جب پانی کی لہریں اور موجیں اس کے قریب آنے لگی اور فرعون کو پانی یہاں تک پہنچا، اس کی اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا عہدہ اور منصب، 16 لاکھ فوج اندر آ چکی، یہ کس کو پکڑنے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو، نبی کا مخالف، نبی کی بات کو جو نہیں مانا. اب کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. میں تو کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میرا بھی وہی مذہب، میرا بھی وہی دین، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ کلیم نبی پر. میں اب کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. آج تک تو نے خدائی دعوے کیے، آج تک تو نے نبوت کے دعوے کیے، آج تک تو نے بڑے بڑے پیغام لوگوں کے اندر بھیجے کہ یہاں دریا میرا کہنا مانتے ہیں. آج دیکھ دریا تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور پھر تیرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. یہ دریا بھی تیری لاش کو، تیری میت کو، تیرے وجود کو دریا قبول نہیں کرے گا، تجھے لات مار کے باہر نکال دے گا. پوری دنیا نے اس نقشے کو دیکھا کہ اتنا بڑا قداور، اتنی بڑی سلطنت کا مالک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک حکومت کرنے والا فرعون، آج بھی عجیب گھروں کے اندر اس کی لاش اور میت موجود ہے. نبی کی بات کو نہیں مانا تو فرعون ناکام ہوا یا کامیاب؟ حالانکہ پیسہ بھی بہت، حکومت بھی بہت، منصب بھی بہت، ناکام کیوں ہوا؟ نبی کی تعلیمات سے ہٹ گیا. اور میں اور آپ نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. قرآن میں ایک مثال دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب. سبحان اللہ. ابو لہب کون تھا؟ یہ میرے نبی کا سگا چچا. چچا باپ کے کیا مقام ہوتا ہے؟ باپ نہ ہو تو کہتے یار یہ چچا میرا والد ہے. قرآن نے حضور کے اس والد اور چچا کے متعلق کیا فرمایا؟ میں ترجمہ کیا کروں اس کا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے. اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ تھوڑا سا. حضور کا چچا، قوم کا سید، قوم کا خوبصورتی اتنی کہ اس کا چہرہ دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں آگ کا انگارہ رکھیں، خوبصورتی میں یہ زیادہ، خوبصورت بہت زیادہ، مال و متاع بہت زیادہ، قوم کے اعتبار سے سید اور حکومت کے اعتبار سے مکہ کا سردار. قرآن نے کیا کہا؟ یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. کیوں؟ حضور کا غلام نہیں بنا، حضور کی غلامی میں آیا نہیں. اور اس کی غلامی میں کون آیا؟ بلال آیا. بلال رنگ کے اعتبار سے بالکل سیاہ، مال کے اعتبار سے نام و نشان نہیں، غریب سے غریب، غریب نسل در نسل، نوکر نوکر نوکر.
باپ نوکر، دادا نوکر، خود نوکر، لیکن حضور کی غلامی میں جس دن سے آیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں گیا تو میں نے پوچھا جبرائیل ایک لمبا واقعہ ہے، یہ کون چل رہا ہے جس کی آواز آ رہی ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا؟ اللہ کے نبی یہ کالے رنگ کا بلال ٹوٹا ہوا جوتا پہن کر بھی چل پڑے، اس کے ہر قدم کے بعد جنت میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال تیرے قدموں کو اتنا بلند کیا کس نے ہے؟ حضور کے غلامی کے صدقے سے بلال اتنا بلند ہوا۔ پھر اس غلامی میں مار بھی کھانی پڑی، زبان کھولے، زبان کے اوپر آگ کے انگارے رکھے گئے کہ کلمہ چھوڑ دے۔ بلال نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ ابو لہب نے کلمے کے قریب نہیں آیا، تباہ و برباد، اور بلال سینے سے لگایا، اتنا چمکا کہ اس کے قدموں کی آواز میرا نبی فرماتا ہے میں سن کے آیا بیٹھا ہوں۔ سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، جتنے بھی روئے زمین پہ انبیاء کے نام ہیں، اصحاب رسول کے، آل رسول کے، سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے بکھیرا نام محمد دا۔ میری طرف دیکھیں، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا میں محمد دا۔ میرے نبی کی شان اتنی ہے کہ اللہ کے بعد روئے زمین پر صرف اسی کا ہی چرچا۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارا نبی اتنی شان والا، اس امت کو کیا ہو گیا کہ ہر وقت رونے میں مصروف ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی چہرے پہ مسکراہٹ آئی نہیں، کیوں؟ بیٹا پریشان ہوتا ہے، نہیں مجھے بیٹے کی پریشانی ہے، میری بیوی کہنا نہیں مانتی، میرے بھائی میرے مخالف ہیں۔ ابھی تو اپنے مخالف بنے ہیں، پرایا تو کوئی بنا نہیں تو اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ اولاد سے، بہن بھائیوں سے۔ ہماری لڑائیاں غیروں سے نہیں ہیں، مجھے بھائی پریشان رکھتے ہیں، میری بہنیں میرے ساتھ نہیں ہیں، میری بہنیں میری مخالف، میرے بیٹے میرے مخالف، میری اولاد میری مخالف، میرے چچا زاد میرے مخالف۔ کیوں؟ نبی کا غلام بنا نہیں تو ہر بندہ تجھے مخالف ہی نظر آئے گا۔ سرمال دیو سنو لوڑ بھی نہیں، کسی نعمت دی کوئی تھوڑ بھی نہیں، سرمال تے شایاں بل بیندا جڑا پیندا جام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے میں ہے چرچا میں محمد دا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والے سنگ دل بھی کون جیا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے، حضور کے زمانے کے مخالف، دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے آسنین کلام محمد دا۔ ہمارے پورے جتنے ہم یہاں لوگ جمع ہیں، آخری باتیں میں کرنے لگا ہوں، اس چیز کو علی سے محبت ہے، ذرا اشارہ فرمائے، علی سے نام سے اس کو محبت ہے۔ اب ہم نے نشانیاں چیک کرنی ہیں کہ علی کی محبت میں ہم سچے یا جھوٹے۔ میں نشانی عرض کرنے لگا ہوں، ذرا محبت کی وجہ سے، کوئی نفرت کی وجہ سے، کہ ہم حضور کے غلام بھی بنے، علی کے غلام بھی بنے۔ اسا حیدر والے ہاں، حیدر ان کی ماں نے ان کا نام رکھا تھا اور علی حضور نے ان کا نام رکھا تھا۔ اسا حیدر والے ہاں، میرا پیر علی سونا۔ سبحان اللہ۔ جس کا پیر ہے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اسا حیدر والے ہاں، میرا پیر علی سونا۔ سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھیں، ساڈے چہرے دس دینے، میرا
شبیر علی سونا. اب اس کی نشانیاں دیکھیں. قرآن دا قاری ہاں. سبحان اللہ. قرآن کے قاری لوگ کتنے بیٹھے ہیں؟ ارادہ تو کریں یار میں اپنے ایک ایک بیٹے کو ایک ایک بیٹی کو ایک ایک کو زیادہ نہ کہنا چاہوں قرآن کا حافظ بناؤں گا کیونکہ علی قرآن کا قاری ہے. قرآن دا قاری ہاں سونا رکھدا داڑھی ہاں. سبحان اللہ. اب یہ علی کی ادا پسند ہے یا اچھی نہیں لگتی؟ پسند ہے. اب جس کی یہ نہ ہو تو وہ تو علی کی محبت کا دعویٰ نہ کرے. یہ کرنا چاہیے. اگر کر رہا ہے تو جھوٹا کر رہا ہے. آج کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے. قرآن دا قاری ہاں سونا رکھدا داڑھی ہاں. زلفاں تو پیرا تائی ہے اخیر علی سونا. زلفاں تو پیرا تائی ہے اخیر علی سونا. علی کی محبت میں آ کر دیکھیں بڑا محبت کرنے والا اور بہادر انسان تھا. کوئی بہادری میں فرق نہیں آنے دیا. بڑے بڑے پہلوان مقابلے میں آئے. پھر تلوار علی رکھ دے نلے پیار علی کر دے. تلوار علی رکھ دے نلے پیار علی کر دے. پیار کی مثال ویکھ اپنے قاتل نو دیندے بیٹھے دعا. سبحان اللہ. اس نے میرے علی پر قاتلانہ فجر کی نماز سے پہلے حملہ کیا. اس کو بھی دعا دے رہا. اور آ رہا کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے. علی کی یہ شان دیکھیں. سناتے ہیں او پیر علی. علی دلال علی سناتے ہیں او پیر علی پاک نبی دا پیر علی. تو میرے امتحان نمونہ سے سپیکر 0/0. ادھر میرے نال کوئی کنیکشن بلکہ اس طرح میں پرابلم کرتا. لیکن بعد بھی میں کوشش کرتا بھی میرے بزرگوں میرے نیک بزرگوں میں اپنی طرف اشارت کرتا بھی تو سارا دن اس مطالعہ ہے. ساداتے گئے او پیر علی پاک نبی دا پیر علی. آج وہ ارادہ کرتا ہے اللہ دکھا رہی بیٹھ واپس بیٹھ. آج کے بعد میں تاریخ کو کر کے سکتا ہوں کہ علی دی تاریخ ارادہ کرے جنہیں دن نہ ہوگی وہ ارادہ کرے. کیونکہ علی محبت کرنے والے میرے خیال ہے سارے لوگ موجود ہیں. لیکن جن محبت نکل رہا ہے تو نہیں بجائے کریں ساداتے گئے او پیر علی پاک نبی دا پیر علی. اے تے صرف تیرا تے بھی میرا بھی نہیں. میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں. علی اے تے صرف تیرا تے بھی میرا بھی نہیں بلکہ پیران دا بھی پیر علی. بلکہ پیران دا بھی پیر علی. سبحان اللہ. اب علی کو مانے ہم کیسے؟ ایویں من علی نو جیویں میرا دل لے. او ایویں من علی نو جیویں میرا دل لے. دشمن علی دا نل بطن لے. ایویں من صدیق نو سبحان اللہ. ایویں من عمر نو ایویں من عثمان نو ایویں من علی نو جیویں میرا دل لے. دشمن علی دا دشمن علی دا انل بطن لے. علی قرآن کا قاری
سنت رسول کا پابند، تو یہ نیکیاں اور اخلاق کا پیکر جب علی کی اتنی شان ہے تو اماں فاطمہ کی شان کہاں پر؟ اس کی پرورش کائنات کے نبی نے کی۔ میں نے شروع میں بھی کہا محمد وہ جسے ساری خدائی سلام کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو جگہ تے میں آقا میں محمد وہ جسے ساری خدائی سلام کرے، علی وہ جس کا احترام کعبہ کرے، فاطمہ وہ جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے۔ اس وقت جب اماں فاطمہ آتی ہے نا اپنے گھر میں حضور کھڑے ہو جائے گا۔ حسن وہ خدا جنت جس کے نام کرے، حسین وہ جو سر کٹا کر بھی تلاوت سرعام کرے۔ صاحب نتیجہ محمد کا سارا گھرانہ وہ جس کی تعریف سارا قرآن کرے۔ اور حسین سے محبت کرنے والے سارے ہیں آتے۔ حسین روزانہ فرض واجب اور سنتوں کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت نماز نفل روزانہ؟ 1000۔ ہم خدا کے فرض کی بھی پابند بن جائیں تو یہ بھی علی کی ادا، حسین کی ادا۔ فرض واجب اور سنتوں کا بھی احترام شروع کر دینا، بس میرے خیال میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں حسین۔ اللہ ہم سب کو حسینی بنائے، بلند آواز سے اللہ ہم سب کو حسینی بنائے، حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو خاص اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر دعا ہے اللہ کریم جس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ ان کی نصیب فرمائے۔ اپنے ذہن میں رکھے حضور کی تعلیمات پہ کوئی امیر عمل کرے گا وہ کامیاب جیسے بلال، اور کوئی غریب عمل کرے گا وہ کامیاب جیسے بلال، اور اگر کوئی سردار حضور کا کہنا نہیں مانے گا وہ ناکام جیسے ابو لہب ناکام، اور کوئی سردار حضور کا کہنا مانے گا وہ کامیاب جیسے ابو بکر عمر عثمان، یہ تینوں سردار تھے یہ کامیاب۔ اللہ ہم سب کو اصحاب رسول آل رسول کے نقش قدم پر چلنے